ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ان کا فیض تھا، ہزاروں ان کے مہمان ہوتے تھے، دیگیں پکتی تھی، کھانے پکتے تھے، اجلاس ہوتے تھے، واضح ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، بہت ہی فیض تھا ان کا صاحبزادہ وہ اس لائن میں نہیں لگا تھا، اس کا کام تھا کشتیاں کرنا کرانا، میچ کرانا، ریفری بننا، دنگلوں میں جانا، یہ شوق تھے اس وقت، جو کھیلنے تھے ان میں جانا۔ شیخ فوت ہو گئے، اور چونکہ بیٹا اس راستے پر تھا نہیں، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دن بیٹا کچھ عرصے کے بعد اپنے دنگل وغیرہ سے کھیلوں سے فارغ ہو کے واپس آیا گھر میں، تو اپنی امی جان سے کہتا ہے، امی جان ہمارے گھر میں بڑی رونق تھی، دیگیں پکتی تھی، مہمان ہوتے تھے، لوگ بڑے آتے تھے، ذکر ہوتا تھا، سبھی کچھ ختم ہو گیا، وہ رونقیں بہاریں کہاں چلی گئی؟ والدہ نے کہا بیٹے تم نے اپنے باپ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ ختم ہو گئی۔ یہ ساری رونقیں بہاریں بلخ کے ایک بزرگ ہے حضرت نظام الدین بلخی، وہ ساری رونقیں بہاریں یہاں سے لے گئے۔ وہ حضرت کے بڑے خلیفہ تھے، محنت کی، ریاض کی، لوگوں کو رجحان وہاں ہو گیا۔ اب وہاں یہی صورتحال تھی، ہزاروں مہمان ہوتے تھے اور بڑا ان کا مجمع تھا، بڑا فیض تھا۔ تو ماں نے کہا وہ ساری رونقیں بہاریں وہاں لے گئے۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے، اللہ کی کسی دل پر نظر کرم ہو جاتی ہے، تو انسان کے دل میں اللہ میاں احساس بیدار فرما دیتے۔ صاحبزادہ کے دل میں اثر ہوا، کہا امی جان میں انشاءاللہ بلخ سے وہ رونقیں بہاریں لے کے آؤں گا۔ فیصلہ کر لیا کہ شیخ نظام الدین بلخی کے پاس جانا ہے۔ بلخ کا سفر طے ہو گیا، جانے والے ساتھی ساتھ تیار ہو گئے۔ شیخ نظام الدین بلخی کو اللہ پاک نے بہت عزت بخشی تھی، بلخ کا بادشاہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا تھا، تو فوجوں میں، پولیس میں، ہر جگہ ان کی بزرگی اور سلسلہ بیعت جاری تھا۔ ان کو اطلاع ہو گئی کہ صاحبزادہ صاحب تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے شاہی انتظامات کیے، بڑے دور شہر سے دور آ کر ان کا استقبال کیا۔ گھوڑے پر صاحبزادہ صاحب کو بٹھایا، جو گھوڑا بہت اچھے طریقے سے تیار کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا۔ گھوڑے ساتھ فوج تھی۔ گھوڑے کی ایک رکاب کو بلخ کے بادشاہ نے پکڑا، دوسروں کو حضرت نظام الدین نے پکڑا، اور اس شان کے ساتھ شہر کے اندر صاحبزادہ صاحب کو لے کے آئے کہ شیخ کا بیٹا آیا ہے۔ بہترین کوٹھی کا انتخاب کیا گیا رہائش کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ بچھونے، بستر، کپڑے، کھانے وانے، بہت ہی اعزاز کیا، شاہی انتظامات تھے ان کے۔ ایک دن صاحبزادے نے کہا حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو رونقیں ہمارے گھر سے آپ لے کے آئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کی آنکھیں بدل گئی، فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، طویلے میں جاؤ جہاں دیگیں پکتی تھی، اور وہاں دیگوں کے نیچے تم آگ جلایا کرو۔ یہ ڈیوٹی لگ گئی، اور سارے اعزاز چھین لیے، ختم ہو گئی کوٹھیاں، ختم ہو گئے شاہی بستر، اس طویلے میں مزدوروں کی طرح رہتے تھے۔ دوسرا کام یہ لگایا کہ ہمارے جو رکھے ہوئے کتے ہیں، ان کتوں کو غسل تم دیا کرو، ان کو نہلایا کرو۔ یہ ڈیوٹی لگ گئی کتوں کو نہلانے کی اور آگ جلانے کی۔ کئی مہینے پوچھے نہیں کون ہے کہاں ہے۔ کئی مہینوں کے بعد بنگن سے کہا، جو گوبر گندگی اٹھا کر گزرتی تھی، کہ آج گوبر کا گندگی کا ٹوکرا لے کر وہ جو آدمی بیٹھا ہے وہاں آگ جلاتا رہتا ہے اس کے پاس سے گزری ہو۔ وہ بنگن اس کے پاس سے گزری تو بڑی تیز غضبناک نگاہوں سے دیکھا،
بدبو آئی، صاحب زیادہ تھا اور ساتھ بولا ہوتا گنگو، یعنی میرا شہر ہوتا تو میں پوچھ لیتا۔ اس مائی نے آ کے حضرت کو بتایا، حضرت نے پوچھا، کہا جی یوں مجھے کہا ہے بڑے غصے کے ساتھ۔ فرمایا اب یہ صاحبزادگی خناس اس کے دماغ میں موجود ہے۔ کئی مہینے پھر چھوڑے رکھا، جو کچھ بتانا تھا اس کو بتایا۔ پھر کئی مہینوں بھنگن سے کہا کہ اب گزرو اور تھوڑی سی گندگی اس کو اوپر گر جائے۔ بہانے سے بھنگن نے تھوڑی سی گندگی گرا دی۔ آپ بھی بڑے غصے سے دیکھا لیکن بولا نہیں۔ بھنگن نے آ کے بتایا، فرمایا شکر ہے صاحبزادہ روح بصیحت ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر فرمایا آپ جو گندگی لے کو گزرو گی تو گندگی اس کے ساری گندگی اس کو اوپر گرانی۔ وہ بنگن قریب سے گزرنے لگی، خود ہی ٹھڈا سا کھایا اور سارا ٹوکرا صاحب کو اوپر پھینک دی۔ اب کیفیت یہ تھی کہ ٹوکرا سیدھا کیا، گندگی اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے ٹوکرے کو گندگی سے بھرا اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ شفقت کے کلمات کہتے ہیں کہ ہو تجھے چوٹ لگ گئی، ٹھڈا لگ گیا، تو گر گئی، رحمت کے ترحم کے کلمات بھی کہہ رہے ہیں اور ٹوکرا گندگی کا خود بھر رہے ہیں۔ مائی جب گئی حضرت نے پوچھا بھی کیا حال اس کا؟ کہا جی آج تو اس کا حال بڑا ہی عجیب دیکھا، خود ٹوکرے میں گندگی ڈالی اور میرے گرنے پر افسوس کر رہے تھے۔ شیخ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے میرے شیخ کے صاحبزادے کا کام بنا دیا۔ یہ نفسانیت مجاہدے سے جاتی ہے، جلدی سے ختم نہیں ہوتی، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد بلایا، کہا کل شکار پر ہمارے ساتھ چلیو۔ صاحب کو بلایا شیخ نے، کل شکار پر جائیں گے، ہمارے ساتھ چلیے۔ مسئلہ واضح کر دوں، کتے رکھنا حرام ہے اور تصویر بھی حرام ہے۔ جو لوگ ابھی موبائل سے تصویریں کھینچ رہے تھے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تصویر حرام ہے، مسجد سے باہر حرام ہے تو مسجد کے اندر تو حرام نہیں نا ہے، مسجد کے اندر زیادہ حرام۔ گناہ باہر بھی گناہ ہے، مسجد کو گناہ کرے گا زیادہ سخت گناہ ہے۔ اسی لیے تصویریں نہ بنایا کرو، موبائل کی تصویر ہو، کیمرے کی ہو، ہاتھ کی تصویر ہو، سب تصویریں حرام ہے، بہت سخت عذاب ہے اس پر۔ تو سارا جلسہ سن لیا، علماء کی تقریر سن لی، ذکر کر لیا اور تصویریں بنا کے سب کو ضائع کر لیا، کوئی سمجھداری کی بات تو نہیں۔ بیان ریکارڈ کرنا جائز ہے لیکن تصویریں بنانا حرام، یہ صحیح نہیں۔ بخاری شریف کی صحیح روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہے یا تصویریں ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، جن بھوت تو آئیں گے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں۔ اس لیے تصویریں نہ بنایا کرو اور کتے نر شوقیہ رکھا کرو۔ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز، کسی گھر میں ٹکیتی ہوتی ہے ان کے لیے کتا رکھنا جائز، باہر زمینوں پر مال ہوتا ہے، بھینسیں گائے بکریاں، ان کے لیے کتا رکھنا، یہ 3 کتے رکھنے جائز ہیں۔ ویسے شوقیہ کتے رکھنے بھی حرام ہے، روزانہ انسان کے ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو شکاری کتے شیخ نے رکھے ہوئے تھے۔ صاحبزادوں کہا کل ہمارے ساتھ چلیو شکار کے لیے، نکل کھڑے ہوئے اور 2 کتے صاحبزادہ صاحب کو سپرد کر دیے کہ ان کو تو اپنے سنبھالنا ہے۔ شیخ کا حکم تھا، اندر کا مسئلہ ٹھیک ہو چکا تھا، کتوں کو سنبھالنا۔ شیخ کا حکم دیکھ کر خیال کیا کہیں کتے چھوٹ نہ جائے اور شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ کتوں کی سنگلیاں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی، سنگلی جانتے ہو نا، وہ رسیاں سنگلیاں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی۔ شکار کو دیکھا کتوں نے، کوئی ہرن تھا یا کیا تھا، شکاری کتے اس کے پیچھے بھاگے اور شکاری کتا طاقتوری بہت ہوتا ہے اور بھاگتا ہی بہت تیز ہے۔ کچھ دیر تو صاحبزادہ صاحب ساتھ بھاگتے رہے، آخر گرے اور بہت دور تک گھسٹتے ہوئے چلے گئے جس میں لہو لہان ہو گئے۔ عین اس موقع پر شیخ نے ان کو روحانی توجہ دی اور ان کے والد صاحب کی نسبت ان کے دل میں منتقل فرما دی۔
اور وہ اللہ والے ہو گئے۔ اسی رات اس صاحبزادہ کے والد صاحب شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت نظام الدین بلخی کے خواب میں آئے، فرمایا مجھے خوشی بہت ہوئی، تم نے میرے بیٹے کا خیال کیا اور ان میں نسبت منتقل کر دی، لیکن میں نے یہ کام کرتے ہوئے تمہیں ایسی تکلیف نہیں دی تھی، پدری شفقت و بحال رہتی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے صرف رسماً بیعت ہونا کافی نہیں، بیعت ہونے کے بعد کچھ کرنا چاہیے، اور مجاہدہ نہیں، کم از کم یہ ضروری ہے کہ جو سبق ذکر دیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، نفل بتایا گیا ہے، اس کا کبھی ناغہ نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔